مسلمانوں، آج اسلام پہ اعتراض کرنے والوں کی پلید زبانوں کی بات تو آپ نے سنی، ان کی زبانوں سے سن کر دشمن کافر کو بھی جرت ملتی ہے، کبھی وہ خاکے بناتا ہے، کبھی وہ خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کے امور کو نپٹانا ہے۔ 5 کام کیجئے۔ سب سے پہلی ذمہ داری، جب کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی پر زبان کھولی جائے، جب کائنات کی سب سے عارفہ اسما ہستی کے بارے میں اس طرح تکلیف والے معاملات سامنے آئے تو اس کے تذکروں کو عام کرو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعریفیں زیادہ کرو، سیرت کی کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پرنٹ کرواؤ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کا جواب کیسے دیا جائے؟ دوسرا جواب یہ ہے، اس وقت مشرک کہتے تھے مذمما، یہ تو مذمت کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا محمد، اور میں تو محمد ہوں۔ دشمن بھی تعریف ہی کرتا ہے اور کرے گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا سیکھو، عادت بناؤ چلتے پھرتے۔ تیسرا طریقہ، اگر آپ ان خاکوں کا جواب دینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا، اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر سچی محبت ہے، دشمن جو کہتا ہے کہتا رہے، ما عززوا باطل ولو طلع القمر من بین جبینہ، یاد رکھو باطل کبھی عزت نہیں پا سکتا اگرچہ اس کے ماتھے سے چاند نکل کے آسمان پہ چڑھ کے چمکنے لگ جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ما ذل ذو حق، حق والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، ذلیل نہیں اللہ ان کو کرتا۔ وَلَوْ أَصْفَقَ الْعَالَمُ عَلَيْهِ، خواہ پوری دنیا اس کے بارے میں تالیاں بجاتی نظر آئے، حق والوں کا کام یہ ہے اپنے حق پہ اور ڈٹ جاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، او میرے ساتھیوں، میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، لیکن یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی بچا اور آپ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ تک دشمن پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کیا خیال ہے جو نبی کے بارے میں نازیبا لفظ بولتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا عراقیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے۔ امام مالک غصے میں آئے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے کوڑوں کی بات؟ اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کے پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھولے اور وہ زندہ رہے اور اس کے اندر یہ غیرت نہ جاگے؟ یہ کیسے جاگے گی؟ اللہ کے رسول کی سنت کو مانو، اس کی ہر کام کو اور مضبوطی سے تھامو۔ تمسکو بہدیہ، اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو اور اس کے دین کو اور مضبوطی سے تھامو۔ چوتھا طریقہ، اگر دشمنوں کا جواب دینا ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو۔ ایک طرف نعرہ لگائے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، دوسری طرف مسجد کی بجائے قبر کو سجدہ کرنا چھوڑو۔ ایک طرف نعرہ لگائے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لگتا ہے بھول گیا جان قربان کرنے سے پہلے داڑھی کو قربان کر دیتا ہے، شاید چھری ہاتھ سے تذبذب کی حالت میں چلاتا ہے وہ اوپر چل جاتی ہے۔ کس طرح کا نعرہ ہے؟ پہلے اپنی نافرمانی کو ختم کرو، یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ جس کو رب کے محبوب کے چہرہ پسند نہیں ہے، میں کیا کہوں؟ اگر کل کو فیصلہ یہ ہو گیا کہ تمہیں تو رب کے محبوب کا چہرہ پسند نہیں، تم کس محبت کے دعوے دار ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ نافرمانی چھوڑو،
جو حدیث میں آیا ہے اس کو اختیار کرو، بدعات ختم کرو، بناوٹی قصے کہانیاں، اپنے کشید کیے ہوئے تجربات، اپنے کشید کیے ہوئے دین کے مفاہیم کو اپنے پاؤں تلے رون دو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کی نافرمانی، اور یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں شرک اور بدعت پہ، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اگر دنیا میں معافی نہ مانگی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان خاکوں کا جواب وہ جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تمہیں جہاد کرنا ہوگا میرے بھائی۔ اگر وقت آئے حکومت کے ساتھ اس کی سرپرستی میں فوج کے ساتھ مل کر ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو، دشمن کوئی بھی ہو یا امریکہ ہو، اللہ کی رحمت سے مومن بزدل نہیں ہوتا۔ کسی وقت بھی اگر دین بچانے کے لیے، رب کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی ذات اور سنت کی چاکری کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے، سب سے پہلے اپنا مال، اپنی رائے، اپنی جان پیش کرنے کو سعادت سمجھنے کے لیے تیار رہنا۔ رب کے رسول کا فرمان ہے علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، اس سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن کیسے لازم پکڑو؟ جیسے حدیث بتاتی ہے، جیسے سب سے بڑے مجاہد نے سمجھایا ہے، اصولوں کی روشنی میں، ضابطوں کی روشنی میں، فساد نہیں، جہاد اسلام نے بولا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، جو شخص جہاد نہیں کرتا یا اس کے دل میں تڑپ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا وہ تو منافقت کی موت مرے گا۔ رب تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی امید واسق ہے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، جس کو منصب دیا ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، حکومت کو بھی اور وزراء کو بھی اور عوام کو بھی، علماء کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ایک ضروری امر ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔